الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست اس سوال کے جواب میں ہے کہ کیا قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کے لیے کافی نہیں؟ اس مقصد کے لیے ہم پیر و مرشد کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ دوستان وقار، اس کی رہنمائی بھی ہم قرآن کریم سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں خوب کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہو جو سچوں کے ساتھ۔ پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام، یعنی ان کے جو پیشوا ہیں یا پیر ہیں، جو مرشد ہیں، ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کے امام یعنی ان کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب ان 3 آیات مقدسہ کی روشنی میں ہمیں قرآن کریم نے ہمارے لیے راہ واضح کر دی کہ اگرچہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگرچہ حدیث بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے، لیکن جتنی دیر تک ہمارا کوئی مرشد کامل نہیں ہوگا، جس نے قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں نور نہیں حاصل کیا ہوگا، اتنی دیر تک ہم نہ قرآن سے نور حاصل کر سکتے ہیں نہ حدیث سے نور حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو قرآن کریم میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہی قرآن ہے جسے پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اصل میں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت لی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن سے گمراہ نہیں ہوئے ہوتے۔ یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ قرآن سے پڑھ کے بھی لا تقربوا الصلاۃ، اب قرآن نے کہہ دیا نماز کے قریب نہیں جانا تو وہ اسی پر خوش ہو گئے، وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ آگے بھی پڑھنے والے ہوتے وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں جانا۔ دوستان وقار، یہ جو اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، ان کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ ہم ادھر ہندوستان کے اندر ان کو پیر کا نام دیتے ہیں، حالانکہ پیر کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ شیخ کا بھی استعمال ہوتا ہے، شیخ کا مطلب بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بوڑھے کی عام طور پر عزت کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مرشد چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی پیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ادب کے لیے۔ تو اس لیے مرشد کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ ہم اس کا تقریباً ہم معنی لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی والا، اور وہ ہے پیر۔ پیشوا بھی کہہ سکتے ہیں، رہنما بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے کے لیے جب کالج میں انٹر ہوتے ہیں تو مختلف سبجیکٹس پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کی کامل دستگاہ حاصل کرنے کے لیے ہم باقاعدہ استاد اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ کا قرب، اس کا وصل، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی اطاعت، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، اس کے لیے بھی باقاعدہ مرشد اور رہنما کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ہمارا طرز عمل کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے دین پر عمل کیا ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو ہم بھی پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار فائدہ ہی ہوگا نا۔ وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پئے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ اور کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں ککھ نہ لئیے بھلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔
تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان سے عطر کے حلے اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار نور قرآن سے معمر ہو چکا ہوتا ہے، نور قرآن کی خوشبو ان کے کردار میں آ چکی ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوشبودار اور بڑے اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور کون ہے اللہ کے ولی؟ تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو وہ جو اللہ والے ہیں وہ ایسے ہیں کہ محض عبد اللہ کے بندے نہیں، بلکہ وہ اللہ تک ملانے کا وسیلہ بھی ہیں۔ تو دوستان ذی وقار، اولیاء کرام، ان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ اب ان کی ضرورت کا تو کچھ نہ کچھ ہمیں، یعنی قرآن نے جب حکم دیا ہے تو سوچیں پھر کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا تو اگر ہماری ضرورت تو ہے۔ کیوں کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں نہ ہوتا، کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں بعض اوقات کرتی ہے، یار کمال بات ہے بھئی، ہم قرآن پڑھیں، ہم حدیث پڑھیں تو قرآن اور حدیث سے رہنمائی ملے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے کوئی شیخ نہیں اختیار کیا تو اب ہمارا شیخ جو ہے وہ شیطان ہے؟ بھئی دوستو، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان کا کام جو ہوتا ہے وہ برے مشورے دینا ہوتا ہے، اور فرشتے کا کام اچھے مشورے دینا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ جو ہمارا فرشتہ ہے نا اچھے مشورے دینے والا، وہ طاقتور، مضبوط اور اچھے مشورے دینے کے لیے زبردست ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کا دوست ہم تلاش کرتے ہیں، وہ جو فرشتہ ہے نا اس کا دوست تلاش کرتے ہیں ولی کی صورت میں۔ ورنہ یقین کیجئے کہ اس دنیا کے اندر اتنے سارے، جب ہم کوئی پراپر سورس نہیں اختیار کرتے، پراپر وسیلہ نہیں اختیار کرتے، لوگ ہمیں خالی کرنے کے لیے یہ کلمہ بولتے ہیں، اور یار قرآن اور حدیث کافی ہے نا، کیوں کسی استاد کی تلاش کرتے ہو؟ اور اپنا ان کا حال یہ ہے کہ آپ میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہوں، کوئی ایصال ثواب کی محفل سجائے بیٹھے ہوں، اس میں یہ آ جائیں گے، آ کے جناب اپنی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اللہ سے مانگا کرو، جب اللہ دیتا ہے تو یہ وسیلہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ بھئی ہم نے اللہ سے مانگنے سے منع کیا ہے؟ ہم اللہ سے مانگنے سے منع نہیں کرنے والے، دینے والا تو وہی ہے۔ ہم منع اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ سے تو مانگو پر اللہ والوں کی تو بے ادبی نہ کرو۔ اللہ نے جن کو شان دی ہے، اللہ نے جن کو عزت دی ہے، ان کی بے ادبی کر کے جناب محفل میں آ کے تم اس طرح کی باتیں کرو، پھر اس کے بعد دعا بھی مانگنی شروع کر دو، ایسے نہیں چلے گا۔ بلکہ اگر آپ آئے ہو کچھ لینے کے لیے آئے ہو تو پھر اس کے لیے اقبال کہتے ہیں فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشانہ کے اہل نظر کے حضور۔ اگر تو کچھ لینا چاہتا ہے نا، فیض چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ضبط سخن، منہ بند کر کے بیٹھ جا، حرف پریشانہ کے اہل نظر کے حضور، اہل نظر کے حضور پریشان کرنے والی باتیں نہ کر، پھر ہمیں الحمدللہ فیض ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چلے واضح ہوا کہ پھر وہ مرشد ضروری ہے، اور لاجیکلی بھی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جب ہم دنیا کے سبجیکٹس پڑھنے کے لیے ہم کرتے ہیں، ٹیچر اختیار کرتے ہیں، تو وہ سبجیکٹ جو اتنا ٹف سبجیکٹ ہے کہ دنیا ہماری کامیاب ہو جائے، قبر ہماری روشن ہو جائے، آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، جنت کی طرف ہم پہنچ جائیں، تو یہ اتنا ٹف ایگزام ہے، اس کے لیے پراپر مرشد کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ واضح ہو گیا۔ اب اگلا سوال مرشد کے حوالے سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرشد میں کن خواص کا ہونا ضروری ہے، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کیا مرشد کی کوالٹی یہ ہے کہ اس نے بڑے موٹے موٹے نغم والی چھاپیں پہنی ہوئی ہوں، موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہو، چنگی موٹی موٹی مونچھیں رکھی ہوئی ہوں، داڑھی ٹوٹل تلف کی ہوئی ہو، اور گالیاں بکتا ہو؟
اور بندے واہ جی واہ مرشد پاک بڑے پہنچے ہیں جناب، ان کی محفل میں آتے ہیں تو وہ تو ہمارے گھروں کے حالات بتا دیتے ہیں. اچھا کیا بات ہے جی، وہ گھروں کے حالات جو بتاتے ہیں، بعض عامل جنہوں نے جنات وغیرہ کو کنٹرول کیا وہ ہوتا ہے خبیث اور برے عملیات کے ذریعے سے. وہ جنات ان کو آ کر بتاتے ہیں، وہ ان جگہوں سے ہو کر آ کر وہ ان کو بتاتے ہیں. تو جنات کے بارے میں تو ویسے ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں یہ کفر کیا ہے. جنات غیب نہیں جانتے، غیب وہی جانتے ہیں جس کو اللہ عطا کرے. لیکن یہ لوگ کیا ہے اپنی داغ بٹھا لیتے ہیں. وہ واجبہ دیکھو جی یار جناب آئے ہیں نا، سوٹے بھی چل رہے ہیں، چرس دے چڑھاوے بھی چل رہے ہیں، تو پیر صاحب پہنچے ہیں کتنے شیطان دے قدموں میں. بھئی جس کے پاس پہنچا ہوا وہ ہے کہ جس کے پاس جانے کی وجہ سے اگر آپ ماں باپ کو لفٹ نہیں نہ کراتے تھے تو اب آپ نے ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے. اس کو پیر اختیار کیا جائے. پہلے اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو متصل ہو. اچھا متصل اگر مشکل ہے، کنیکٹڈ ہو، یعنی کہ کامل پیر وہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی باقاعدہ پیر ہوتا ہے، پھر اس کا بھی پیر ہوتا ہے، پھر اس کا بھی پیر ہوتا ہے، اور کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا، اس کو کہتے ہیں شجرہ طریقت. یہ پورا شجرہ طریقت ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ متصل ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی بندہ پیر ہونے کا دعویٰ کرے، ظاہری علامات آپ نے دیکھی کہ ظاہری طور پر اس نے پوری سنت داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف بھی رکھا ہوا ہے، ظاہری طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے پیر کا پتہ نہیں بتا رہا، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ منقطع ہے، اور منقطع اس سلسلہ فیض نہیں دے سکتا. جو ڈس کنیکٹڈ ہے وہ کنیکشن آپ کا نہیں جوڑ سکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو خود کنیکٹڈ ہے وہ کنیکشن جوڑ سکے گا. تو اس لیے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ وہ خود کنیکٹڈ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس ذریعے سے؟ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے. تو یہ جیسے سلسلہ کا لفظ ہے نا، سلسلہ کو اردو میں زنجیر کہتے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح جیسے میرے پیر و مرشد پھر ان کے پیر و مرشد، تو یہ ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گل میں ہوتا ہے. یہ پیر و مرشد کا فائدہ ہوتا ہے. تو کوالٹیز میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سلسلے والا ہو، باقاعدہ خود بیعت ہو. دوسرا اس کی ایک صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پورا سنت کا پابند ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود دیکھیں، جیسے جس کی داڑھی سنت سے کام ہے اس کو کہتے ہیں فاسق معلم، یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا، اعلانیہ گناہ گار. تو اس کے پیچھے تو نماز اس کو مصلے کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے جماعت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے. تو اتنی بھی خوش عقیدگی اچھی نہیں ہے کہ جو مصلے کے اوپر کھڑا ہونے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے باپ بے شک بڑی گدی والا ہو، لیکن یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، بڑی گدی ضروری نہیں ہے، اصل اس کا ہدایت پر ہونا ضروری ہے. بہت سارے ایسے پیر ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ رستے سے ہٹ گئی ہے. تو ہمارا اصل مقصد پیر نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر پیر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے تو ہماری سر آنکھوں پر اور ہمارے سر کا تاج. اور اگر پیر کا مرید ہونے سے ہم پہلے حال سے بھی رہ جائیں، پہلے ماں باپ کا خیال رکھتے تھے اب ماں باپ کو چھوڑ دیا، پہلے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے تھے اب بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا. کیوں جی؟ پیر صاحب نے بولا جی ہم نے آپ کو بخشوانا ہے. بھائی اچھا بڑی عجیب بات ہے. بھائی پہلے اپنی تو خبر لو نا. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ روتے مرتے رہتے ہیں کہ میرے مولا تیرا سمجھ کے میرے پاس آئے ہیں، تیرا اللہ والا سمجھ کے میرے پاس آئے ہیں، میری لاج رکھنا، تو مجھے بھی بخش دینا، اور جو مجھے تیرا سمجھ کر میرے پاس آئے ہیں میرے مولا ان کو بھی بخش دینا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عہد لے رہے ہیں آنے والوں سے کہ بھئی اگر آپ لوگ بخشے گئے تو آپ میری بات ادھر کرنا. یار امام جعفر صادق کوئی کم پہنچی ہوئی ہستی ہیں. ہم سیدوں کے حسینی سادات کے الحمدللہ باپ ہیں.
اور ائمہ اہل بیت میں سے ایک معزز ہستی ہیں، اور ہمارے نقشبندی بزرگوں میں وہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد بھی بنتے ہیں، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہونے کی حیثیت سے۔ اتنی بڑی شان، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ بخشے گئے تو پیر تو یہ ہوتا ہے، چلے جائے کہ جناب آپ فنا فی المرشد ہو جاؤ، ہمارے گوڑے گٹوں میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اجی پیر صاحب نماز پڑھتے کوئی نہیں دکھائی دیتے، مدینے میں پڑھتے ہیں نا نمازیں۔ اللہ کے بندو، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا جاتا تھا، کیا ان سے بڑا کوئی پیر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، صحابہ سے بڑا کوئی مرید کوئی نہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پیری کیا ہوتی ہے، مریدی کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو کامل پیر ہوتا ہے وہ اس کے پاس آنے سے نماز کی کمی پوری ہو جاتی ہے، شریعت کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک آنا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا، پھر جو کامل پیر ہوتا ہے نا، اس کے اندر مضبوطی بھی پائی جاتی ہے اور لچک بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ناموس کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو خادم رضوی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تگڑا ہوتا ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ اللہ کی خاطر نرم بھی ہوتا ہے، اپنوں پر سخت نہیں ہوتا، دین کے دشمنوں پر وہ سخت ہوتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں کی کامل محبت اور اطاعت عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔